بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ایوبی نے العادل کو محاذ کی تمام تر صورتحال بتا کر ہدایات دی اور کہا کہ اپنے جاسوس اتنی دور تک گئے ہوئے ہیں کہ صلیبیوں نے اگر حملہ کیا تو تمہیں کم از کم 2-3 روز پہلے اطلاع مل جائے گی۔ چھاپہ مار جیش ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں حملے کے ممکنہ راستوں کے ارد گرد چھپا رکھا ہے اور تازہ اطلاع یہ ہے کہ صلیبی حملہ نہیں کریں گے۔ اگر میری غیر حاضری سے وہ فائدہ اٹھانے کی سوچ لے تو گھبرانا نہیں، قلعہ بند ہو کر نہ لڑنا، دشمن کو آگے آنے دینا، پہلا وار دشمن کو کرنے دینا، بے شک پیچھے ہٹ جانا۔ زمین موضوع ہے، بلندیوں پر قبضہ رکھنا، اور خاص طور پر یاد رکھو الملک الصالح سیف الدین اور جن امراء نے ہماری اطاعت قبول کی ہے، صلیبیوں کے حملے کی صورت میں ان پر اعتبار نہ کرنا۔ ان کے ذہنوں سے بادشاہی کی خواہش نکلی نہیں، معاہدے کے مطابق وہ کوئی فوج نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان کے اندر تک جاسوس بھیج دیے ہیں اور میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے اصول کے خلاف یہ انتظام کر دیا ہے کہ اگر ہمارے یہ مسلمان بھائی ذرا سی بھی مخالفانہ حرکت کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ربیع الاول سن 572 ہجری بمطابق ستمبر سن 1176 کا مہینہ لکھا ہے جب سلطان ایوبی العادل کو محاذ پر چھوڑ کر دمشق گیا۔ اس کا ایک اور بھائی شمس الدولہ توران شاہ یمن سے واپس آ چکا تھا۔ یمن شمس الدولہ کو بھیجا تھا جو کامیاب لوٹا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے دمشق کا گورنر مقرر کیا اور اکتوبر سن 1176 میں مصر کو روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچتے ہی اس نے تمام مشتبہ افراد کو کسی کے عہدے کا لحاظ کیے بغیر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کی گرفتاری کے اگلے روز اس نے وہ تمام سونا اور خزانہ پریڈ کے میدان میں رکھوایا جو غار سے برآمد ہوا تھا۔ اس وقت تک جتنی صلیبی لڑکیاں پکڑی جا چکی تھی اور اب جو پکڑی گئی تھیں انہیں خزانے کے انبار کے قریب کھڑا کیا گیا۔ ان میں حکیم بھی تھا، نائب سالار بھی تھے اور کماندار بھی، سب زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ مصر میں جتنی فوج تھی اسے ان کے قریب سے گزار کر میدان میں کھڑا کیا گیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار آیا اور فوج کے سامنے رکا۔ سلطان ایوبی نے بلند اور گرجدار آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں حکومت کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مجھے یقین دلا دے کہ اسلام کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر تمہیں میرے خلاف اور میری حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہے اور وہ قبلہ اول کو کفار سے آزاد کرانے کا عزم رکھتا ہے، اگر وہ اسپین پر حملہ کر کے اس ملک کو ایک بار پھر سلطنت اسلامیہ کا عزم کیے ہوئے ہے تو وہ سامنے آئے، میری تلوار لے اور میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے، میں اس کے حق میں سلطانی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی پیچھے کو مڑا اور ملزموں سے کہا، میری جگہ لینے والا تم میں سے ہے، وہ کون ہے آگے آئے۔ رب کعبہ کی قسم، میں سچے دل سے اپنی حکومت اس کے حوالے کر دوں گا اور خود اس کے حکم کا پابند رہوں گا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ سلطان ایوبی فوج سے مخاطب ہوا، اللہ کے شیرو، تمہیں بغاوت پر نہ اسلام کی عظمت کے لیے اکسایا جا رہا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کی خاطر۔ تمہیں جو خزانہ دکھایا گیا ہے اور جو لڑکیاں تمہارے سامنے کھڑی ہیں، یہ وہ انعام ہے جو ان لوگوں کو دیا گیا ہے، یہ ان کے ایمان کی قیمت ہے۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آگے آئیں اور کہیں کہ میں نے جو کہا ہے یہ جھوٹ ہے، پر کوئی آگے نہ آیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا،
ملزموں میں سے حکیم کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر کہا، میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور کہو کہ ایوبی جھوٹ بول رہا ہے۔ حکیم گھوڑے پر سوار ہو گیا مگر اس نے سر جھکا لیا۔ سلطان ایوبی نے غضبناک آواز میں کہا، کہو سلطان جھوٹ بول رہا ہے۔ حکیم نے سر اٹھایا اور بلند آواز سے کہا، سلطان ایوبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور وہ گھوڑے سے کود گیا۔ وقوع نگار لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو پہلی بار غصے میں دیکھا گیا۔ حکیم گھوڑے سے اتر کر سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں حکیم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلایا، اللہ کے سپاہیوں، عظمت اسلام کے پاسبانوں، اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو یہ لو میری تلوار سے میری گردن اڑا دو۔ سلطان نے اپنی تلوار برچھی کی طرح فوج کی طرف پھینکی۔ تلوار کی نوک زمین میں گڑ گئی اور تلوار جھولنے لگی۔ اسی روز سلطان ایوبی نے سوڈان کو اپنا ایلیچی اس تحریری پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ اگر سوڈان کی فوج نے مصر کی سرحد پر ذرا سی بھی بدامنی پیدا کی تو اسے مصر پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے جواب میں ہم سوڈان پر حملہ کرنے میں حق بجانب اور آزاد ہوں گے، اور ہم سوڈان پر اسلامی پرچم لہرا کر دم لیں گے۔ خون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے ٹپک رہا تھا وہ صاف کیے بغیر اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ یہ خون اس غدار حکیم کا تھا جو صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار بنا ہوا تھا۔ فوری طور پر جنہیں غداری اور دشمن کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا وہ قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے سالاروں، نائب سالاروں، فوج اور شہری انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ کہہ چکا تھا اور بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اجلاس کے حاضرین اس کی جذباتی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ سلطان ایوبی سے نظریں ملانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک سالار نے کہا، سلطان عالی مقام، ہم صلیبیوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان ایوبی نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی۔ تلوار خون آلود تھی اور تلوار حاضرین کے آگے کر کے کہا، یہ خون کس کا ہے؟ یہ تم سب کا خون ہے، یہ میرا خون ہے، یہ ہمارے اس بھائی کا خون ہے جو ہمارے ساتھ مسجد میں جمعے کی نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے گھر میں قرآن بھی ہے۔ اگر یہ خون غدار ہو سکتا ہے تو صلیبیوں کی ہر سازش کامیاب ہوگی۔ صلیبیوں کی یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ اسلام کی ان افواج کو جنہیں متحد ہو کر فلسطین کو صلیبی استبداد سے آزاد کرانا تھا، آپس میں لڑا کر ہمیں اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک فلسطین کی طرف کوچ کرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ ہماری منزل بیت المقدس تھی، ہمیں آج قاہرہ میں نہیں یروشلم میں ہونا چاہیے تھا، مگر اسلام کی جنگی طاقت تباہ ہو گئی ہے۔ سلطان ایوبی نے تلوار اپنے دربان کی طرف پھینکی، پھر نیام بھی اتار کر اسے دی اور کہا، اگر یہ خون کسی کافر کا ہوتا تو میں نیام صاف نہ کراتا، یہ ایک غدار کا خون ہے، نیام میں اس کی بو بھی نہ رہے۔ دربان تلوار اور نیام صاف کرنے کے لیے باہر گیا تو سلطان ایوبی نے اجلاس کے حاضرین سے کہا، صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں حلب سے آگے نہ جا سکوں۔ دیکھ لو، میں آگے جانے کی بجائے قاہرہ آ گیا ہوں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، اب صلیبی آگے بڑھیں گے۔ ہم جب آپس میں لڑ رہے تھے تو وہ ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔
ہم نے مسلمانوں کو لڑا کر صلاح الدین ایوبی کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ تریپولی لبنان کا صلیبی حکمران ریمانڈ کہہ رہا تھا۔ صلیبی جاسوسوں نے وہاں خبر پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی حلب سے مصر چلا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بھائی العادل محاذ پر آیا ہے۔ یہ خبر یروشلم تک پہنچ گئی تھی۔ یہ خبر اقرا تک بھی پہنچ گئی تھی جہاں صلیب اعظم تھی اور جہاں بڑا پادری بھی تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ وہ فوراً تریپولی جمع ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں بھی ایسی ہی کانفرنس ہو رہی تھی جیسی سلطان ایوبی نے بلا رکھی تھی۔ ریمانڈ کہہ رہا تھا، ایوبی یروشلم کو فتح کرنے نکلا تھا۔ ہم نے ایک بھی تیر چلائے بغیر اسے مصر کی طرف پسپا کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھوں ان مسلمان امراء اور حکمرانوں کو بیکار کر دیا ہے جو کسی بھی وقت ہمارے خلاف ایوبی کی قوت بن سکتے تھے۔ ہم اس سے بڑی اور کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلیبی حکمران بالڈون نے کہا، یہ کامیابی اتنی بڑی نہیں جتنی آپ نے کہا ہے۔ ہم نے حملے کے لیے زمین ہموار کی ہے، اصل کام تو حملہ ہے۔ اس کی کامیابی کو ہم بہت بڑی کامیابی کہیں گے۔ فوجیں فوراً جمع کرو اور پیش قدمی کرو اور سلطان ایوبی کو سنبھلنے کا موقع نہ دو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بہت جلدی نہ سنبھالا تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور دیگر حکام سے کہا، آج ہی سے نئی بھرتی شروع کر دو، سوار زیادہ ہونے چاہیے۔ سوڈان کے ان جوانوں کو بھی بھرتی کرو جنہیں 7 سال ہوئے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر قابل کاشت زمینوں پر آباد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مصر میں اتنی خوشحالی دیکھی ہے کہ اب دھوکہ نہیں دیں گے۔ ایسے جوان جو گھڑ سواری اور تیغزنی کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں انہیں جنگی تربیت دو۔ میں بہت جلد مصر سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ اگر صلیبیوں کا دماغ خراب ہو گیا ہو تو دنیا عرب ان کی دستبرد سے بچ جائے گی، اور اگر ان کا دماغ ٹھکانے ہے تو انہیں میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ اناڑی نہیں ہیں۔ میرے لیے یہ حالات انہوں نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیے تھے جن سے مجبور ہو کر میں مصر آ گیا ہوں۔ وہ ہم میں سے بیت المقدس کو صرف اسی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ مقبوضہ علاقوں سے نکل کر ہمارے علاقوں میں آ کر لڑیں۔ اس جنگ کے لیے مجھے بہت سی فوج کی ضرورت ہے۔ تریپولی کی کانفرنس میں ایک مشہور صلیبی حکمران رینالڈ آف ہومین نے کہا، میں اس وقت 250 زرپوش سردار میدان جنگ میں لا سکتا ہوں۔ اس حملے کی قیادت میری فوج کرے گی۔ میں نے اس کا پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کی طرح چوروں والی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم طوفان اور سیلاب کی مانند پیش قدمی کریں گے۔ ہم سب اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے کوچ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ انسانوں اور گھوڑوں کا یہ طوفان دنیا عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتا مصر کو بھی رون جائے گا اور اس کا زور سوڈان میں جا کر تھمے گا۔ سلطان ایوبی قاہرہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر صلیبی متحد ہو کر آئیں تو عرب کی سرزمین ہم سب سے اتنا خون مانگے گی جس میں راگزر کے ذرے تیریں گے۔ اس بار ہم سر پہ کفن باندھ کر جائیں گے۔ میرے رفیقو، میری ایک حس مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں پوری تیاری سے اور پوری طرح سنبھل کر میدان میں اترنا پڑے گا۔ ریمانڈ نے صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے استاد ہرمن سے کہا، ایوبی کو مصر میں الجھائے رکھنے کے لیے ہمیں تخریب کاری تیز کرنی ہوگی۔ ہرمن، مصر پر اپنی گرفت اور سخت کر دو۔ مجھے توقع ہے کہ ایوبی چین سے بیٹھنے والا آدمی نہیں۔
اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہو چکا ہے، وہ فوری طور پر نئی بھرتی کرے گا، کوشش کرو کہ اسے بھرتی نہ ملے، اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو مصر کی فوج کے ذخیرے تباہ کراتے رہو، وہاں کی فوج پر نظر رکھو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ایک حرکت کی اطلاع فوراً پہنچاتے رہیں۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، اور ہرمن، مصر کی خبر ملے نہ ملے، زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہاں کی خبر باہر نہ جانے پائے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ایوبی جس طرح میدان جنگ میں ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، وہ جاسوسی کے میدان میں بھی ہم سے ہوشیار ہے۔ ہمارے درمیان اس کے جاسوس موجود ہیں۔ یہاں کی مسلمان آبادی پر گہری نظر رکھو، کسی پر ذرا سا بھی شک ہو تو اسے قید کر دو یا قتل کر دو، تمہیں پورے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ سلطان ایوبی کہہ رہا تھا، میں کسی کے دل میں نہیں اتر سکتا، ایمان فروخت کرنے والوں غداروں کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے۔ میں علی بن سفیان اور غیاث بلبیس کو اجازت دیتا ہوں کہ جس پر شک ہو کہ وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے اسے قتل کر دو، اگر اس پر رحم کرنا چاہو تو اسے قید میں ڈال دو۔ میں ان حالات میں جب صلیبی متحد ہو کر آتے نظر آ رہے ہیں کسی کو بخش نہیں سکتا۔ میں اب تحقیقات اور عدل و انصاف کے طور طریقے بھی بدل دینا چاہتا ہوں۔ علی بن سفیان، مجھے یقین ہے کہ تم نے مقبوضہ علاقوں میں اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ صلیبیوں کے ہاں اپنے کچھ اور آدمی بھیج دو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ کوئی خبر زیادہ دیر تک اپنے پاس نہ رکھیں، خطرہ مول لیں اور تیر کی رفتار سے قاہرہ خبر پہنچائیں۔ مجھے اندھا نہ کر دینا علی بن سفیان، کوشش کرو کہ یہاں سے کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ ریمانڈ نے کہا، اگر ہماری افواج کی کمان مشترکہ ہو تو ہم زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے لڑ سکیں گے۔ رینالڈ نے کہا، میں اتحاد پر زور دوں گا، مشترکہ کمان پر نہیں۔ مشترکہ کمان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں ہمیں ایک دوسرے سے باخبر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم پیش قدمی کے لیے علاقے تقسیم کر لیں گے۔ احتیاط صرف یہ کی جائے کہ ہماری نقل و حرکت راز میں رہے۔ دونوں طرف جنگی تیاریوں کا ہنگامہ تھا۔ صلیبی اب کے سلطان ایوبی کو فیصلہ کن شکست دینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی زخم خوردہ تھا۔ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ صلیبیوں کی شہ پر 3 مسلمان امرا سلطان ایوبی کے خلاف افواج کو فیصلہ کن شکست دے کر ان سے ہتھیار ڈلوائے اور انہوں نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر اس فتح کو سلطان ایوبی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدترین شکست کہتا تھا، کیونکہ صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو گئی تھی۔ اس خانہ جنگی میں اللہ کے وہ ہزارہ سپاہی شہید کیے گئے یا عمر بھر کے اپائج ہو گئے جنہیں فلسطین کو صلیب سے پاک کرنا تھا۔ اس دوران صلیبیوں نے فوج میں اضافہ کر لیا تھا، فوج کو آرام بھی دے لیا تھا اور جنگی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں۔ ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا کہ وہ طوفان کی طرح آئیں گے اور دنیا عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں سلطان ایوبی کی فوج کے تجربہ کار سپاہی اور کماندار شہید ہو چکے تھے اور وہ نئی بھرتی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ رنگروٹوں کو لڑانا بہت بڑا خطرہ تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے مصر میں بھی فوج کی زیادہ نفری رکھنی تھی کیونکہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر تخریب کاری اور غداری بھی زیادہ تھی۔ صلیبی طوفان کی طرح آنے کے پلان بنا رہے تھے
اور سلطان ایوبی اپنے طریقے جنگ سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ شب خون مارنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑے گا۔ اب کے صلیبیوں نے ایسا پلان تیار کرنے کی سوچی تھی جس میں سلطان ایوبی کا کمانڈو آپریشن کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ اس کی فوج کو گھیرے میں لے کر آمنے سامنے کی جنگ لڑانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ دونوں طرف یہ کوشش ہو رہی تھی کہ اپنی اپنی جنگی تیاریوں، منصوبوں اور نقل و حمل کو راز میں رکھیں اور ایک دوسرے کے راز معلوم کریں۔ اس مقصد کے لیے دونوں کے ہاں ایک دوسرے کے جاسوس موجود تھے۔ صلیبی کمانڈروں وغیرہ کو یہ تو معلوم تھا کہ ان کے درمیان سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، لیکن ریمانڈ والی تریپولی اور دیگر صلیبی حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی کانفرنس میں 2 مسلمان جاسوس موجود ہیں۔ پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے۔ ایک مسلمان راشد چنگیز تھا اور دوسرا فرانسیسی عیسائی وکٹر تھا۔ یہ اعلیٰ قسم کے ملازم تھے جو صلیبی بادشاہوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی دعوتوں وغیرہ میں شراب اور کھانے وغیرہ کی سروس کی نگرانی کرتے تھے۔ راشد چنگیز نے اپنا نام عیسائیوں جیسا ظاہر کر رکھا تھا۔ ترک ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ یورپی باشندوں جیسا تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور چرب زبان تھا۔ وکٹر کے متعلق تو کسی کو شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ فرانس کا رہنے والا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس نے یونانی عیسائی بتایا تھا۔